بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہد انور فرام مائی چینل موٹیویٹرز اینڈ ٹرینرز۔ آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت پیارا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بے شک اللہ ہی بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ سارہ علیہ السلام دونوں سفر میں تھے کہ ان کا گزر ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے ہوا۔ اس بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا مسافر جوڑا آتا کہ جس کی خاتون خوبصورت ہوتی اور اس بادشاہ کو بھا جاتی تو وہ کیا کرتا کہ وہ اس مرد کو قتل کروا دیتا اور عورت پر قبضہ کر لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ اب جب آپ اس علاقے میں گئے تو یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بادشاہ کے سامنے لے جائے گئے تو بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ جو خاتون ہے وہ کون ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ میری بہن ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کون تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ اور آپ نے کیا کہا؟ وہ میری بہن ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اپنے مقام پہ واپس آئے تو آپ نے آ کے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ سارہ، تمہارے اور میرے علاوہ اس وقت اس روئے زمین پر کوئی مومن جوڑا موجود نہیں ہے۔ تو اس فرعون نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم میری کیا لگتی ہو، تو میں نے اس سے کہا کہ تم میری بہن ہو۔ اب تم میری بات کو جھٹلا نہ دینا۔ اب بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام بادشاہ کی طرف روانہ ہوئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی حفاظت کے لیے اپنے رب سے دعا کی اور نماز پڑھنے لگے۔ اور حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس فرعون کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اب جب حضرت سارہ علیہ السلام اس ظالم بادشاہ کے سامنے آئیں تو بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھونا چاہا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کے جسم کی حرکت رک گئی۔ اب اس نے پریشان ہو کر تو حضرت سارہ سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا تو اس نے دوبارہ سے پھر وہی حرکت کرنے کی کوشش کی اور اس دفعہ وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت پکڑ میں آ گیا۔ اب پھر لگا کہنے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں دوبارہ اب تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اب کہ جب وہ ٹھیک ہوا تو وہ ڈر گیا اور اس نے فوری سے اپنے دربان کو بلایا اور اسے کہا تم میرے پاس یہ کسی انسان کو نہیں لے کے آیا، تو یہ میرے پاس کسی جن کو لے آیا ہے، اس کو فوراً یہاں سے لے جاؤ اور اس کو چھوڑ دو۔ اور صرف یہی نہیں کہا کہ اس کو لے جاؤ اور چھوڑ دو، ان کو اپنی ایک لونڈی بھی خدمت کے لیے پیش کر دی۔ یہ تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ یہ وہ فرعون تھا جس نے حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے حوالے کیا تھا ایک لونڈی کے طور پہ۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے شر سے انہیں بچا لیا، محفوظ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس فرعون کے ہاتھوں سے ہمارے لیے خدمت کے لیے ایک لونڈی بھی عطا کر دی۔ اور یہ وہی حضرت ہاجرہ تھیں
جو بعد میں حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفہ دے دیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس پورے واقعے سے یہ چیز بڑی واضح کھل کے آتی ہے کہ جس کا توکل اللہ پہ پکا ہوتا ہے، اس کا یقین محکم ہوتا ہے، تو بلا شبہ اللہ سے بڑھ کے کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہو نہیں سکتا۔ یہ واقعہ اسی مفہوم کے ساتھ قصص الانبیاء میں موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔